اس لیے جو اخلاق رذیلہ اور اخلاق حمیدہ، اخلاق رذیلہ کا مطلب انسان کے اندر کچھ ایسی خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں، اور بندے کو مکلف بنایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ان خصلتوں سے پاک کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے انسان کا تکبر کرنا، اتنا ناپسند ہے کہ حدیث میں آتا ہے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کبر ہو، وہ اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہو اور اپنے کو دوسروں کو اپنے سے کمتر، اگر رائی کے دانے کے برابر یہ بھی کبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنا ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک کبر اور تکبری کی خصلت۔ اسی طرح مال کی محبت اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ مال کمانا ناپسند نہیں، لیکن مال کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی وہ ہے کہ جڑ اور بنیاد ہے۔ تو یہ ناپسندیدہ خصلت ہے۔ اسی طرح حب جاہ، انسان کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے نگاہوں میں ذرا باحیثیت ہوں، اللہ کو یہ بہت ناپسند ہے۔ اور نقصان کتنا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے جانتے ہو نا، کشمیری میں بولتے ہیں اس کو رامہون، وہ بھیڑ اور بکریوں کا بڑا دشمن ہوتا ہے۔ تو اول تو بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں ڈال دیا جائے، وہ تباہی مچائے گا۔ اب جب وہ بھوکا ہو تو اور زیادہ تباہی مچائے گا، اور ایک کے بجائے دو ہوں تو اور زیادہ تباہی مچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں ڈال دیے جائیں کتنا نقصان پہنچائیں گے، بہت زیادہ۔ بعض بکریوں کو کھائیں گے، بعض کو زخمی کریں گے، انہیں پورا ان کو تباہ کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر جو مال کی حرص ہوتی ہے، مال کی حرص اور جاہ کی حرص، جاہ کا مطلب آ گیا نا سمجھ میں، دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ لوگوں میں میری ایک شہرت ہو، میرا ایک مقام ہو، میری ایک حیثیت ہو۔ تو جس انسان کے دل میں مال کی حرص ہو اور جاہ کی حرص ہو، فرمائے اس مال اور جاہ کی حرص کی وجہ سے ایمان والے بندے کے ایمان کو جو نقصان پہنچاتا ہے، ان بھیڑیوں کا نقصان اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ جتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو پہنچائیں گے، اتنا ہی نقصان ایمان والے بندے کے ایمان کو، اس کے دین کو مال اور جاہ کی حرص پہنچا دیتی ہے۔ جیسے وہ اس کو تباہ کرتے ہیں تو ایمان والے بندے کے ایمان کو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، خراب کرنے والی، تمہارے لیے رذائل ہیں۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں کچھ خصائل حمیدہ ہیں، کچھ خوبیاں ہیں جو ایمان والے بندے میں ہونی چاہیے۔ مثلا تکبر کے مقابلے میں خوبی ہے تواضع۔ انسان اپنے کو دوسروں سے کیا سمجھے، کمتر۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے
من کان فی عینہ صغیر فہو فی اعین الناس کبیر، جو بندہ اپنی نگاہوں میں چھوٹا ہوتا ہے، وہ اپنے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، تو فہو فی اعین الناس کبیر، وہ لوگوں کی نگاہوں میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنی نگاہوں میں خود کیا ہوتا ہے؟ حقیر، وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں اپنے آپ کو، سب سے گیا گزرا، تو ایسا بندہ لوگوں کی نگاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ باحیثیت، اس کی عظمت ہوتی ہے، اس کا احترام۔ اور اس کے برعکس ومن کان فی عینہ کبیر، جو اپنی نگاہوں میں بڑا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس میں ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صغیر، وہ لوگوں کے نگاہوں میں بالکل حقیر و ذلیل ہوتا ہے۔ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِم مِّن قَلْبٍ أَوْ خِنزِير، یہاں تک کہ بعض مرتبہ کتے اور خنزیر سے بھی بے حیثیت ہوتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ لوگ اس کے ڈر کے مارے، اس کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر ادب کا معاملہ کریں، احترام کا معاملہ کریں، سلام کا معاملہ کریں، لیکن ان کے دل میں عظمت نہیں، بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو تکبر کے مقابلے میں کیا ہے؟ تواضع۔ تو تکبر حرام ہے، اور تواضع ایمان والے بندے کے لیے ضروری ہے۔